کو تو ٹھیک کہہ رہے ہیں ضیاء صاحب کہ سائنس اپنی کم مائگی کا اعتراف کرتی ہے. سائنس نے تو کبھی کاملیت کا دعویٰ ہی نہیں کیا. کاملیت کا دعویٰ تو مذہب کرتا ہے نا. تو پھر مذہب کے کاندھوں پر یہ ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ کاملیت کے ساتھ ہم جیسے لوگوں کے سوالوں کے جواب دے. کیونکہ آپ لوگوں کو تو ڈائریکٹ آپ کے سو کالڈ اللہ تعالیٰ سے گائیڈنس حاصل ہے. اور جب آپ کو آپ کے اللہ تعالیٰ سے گائیڈنس حاصل ہے تو پلیز آپ ہمیں بتائیں کہ آپ کے اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو کیسے بنایا ضیاء صاحب. جی میں وہ ایسا ہے کہ کاملیت کا دعویٰ تو کسی مذہبی انسان نے بھی نہیں کیا ہے. آپ کے یا پیغمبر جو تھے وہ اس کامل نہیں تھے؟ کامل انسان نہیں تھے؟ کامل اس لحاظ سے نہیں تھے، اللہ تعالیٰ کے برابر علم تو نہیں تھا ان کے پاس میں. لیکن اللہ تعالیٰ کے ساتھ ڈائریکٹ رابطہ تو تھا نا ان کا. اوپن ہارٹ سرجری بھی کروائی تھی انہوں نے. آسمان پر گھوڑوں پر بھی سفر کیا تھا انہوں نے. جنت اور دوزخ بھی دیکھی تھی. اور اللہ تعالیٰ کے محبوب ترین انسان بھی ہیں وہ. تو اس کو ان کو بھی نہیں تو پتا تھا کہ یہ کائنات اللہ کیسے اللہ بنی. تعالیٰ دیکھیں، یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ گھوڑوں پہ سفر ہو رہی ہے، جو پتہ نہیں روایات میں جو یہ چیزیں درج ہیں نا، اس کو بہت سے ہم۔ مسلمان نہیں مانتے. جسے آپ نے یعنی پڑھا ہوگا کہ آپ کے نزدیک احادیث کی جو کتابیں ہیں وہ غلط ہیں، اور احادیث کی وہ کتابیں جو ہیں وہ ضائع کر دینی چاہیے. ان کہ کو اتھینٹک سورس آف اسلام نہیں مانا جا سکتا. وہ ایک تاریخی ریکارڈ ضرور ہے، لیکن ان کو حجت نہیں بنایا جا سکتا. ہر حدیث جو ہوتی ہے وہ حجت نہیں ہوتی. اچھا، حدیث جو ہمارے نزدیک تو قرآن بھی حدیث کی کتاب ہے. ہمارے نزدیک تو قرآن بھی کوئی ڈیوائن کتاب نہیں ہے. آپ کے پاس کوئی ایسا ثبوت ہے جس کی بنیاد پر ایک ایکس مسلم، کوئی ایتھیسٹ یا کوئی نان مسلم یا دوسرے مذاہب سے تعلق رکھنے والے لوگ اس بات کو سمجھ سکیں کہ قرآن واقعی کسی آسمان سے بھیجی ہوئی کوئی خالق کی کتاب ہے ضیاء صاحب؟ یعنی کیا ثبوت ہے کہ قرآن تو اللہ کی لکھی ہوئی دیکھیں کتاب ہے؟ دیکھیں اس کے لیے تو پہلے ہمیں خالق کو ماننا پڑے گا نا. تو اگر خالق ہم کو ہم کیوں خالق مانیں مان سر؟ لیں مجھے ہمارے جو سب سے بنیادی سوال کا جواب یہ دیجیے گا کہ خالق کو ماننے کے لیے ہمارے ذہن میں یہ سوال ہوتا ہے کہ اگر آپ کے خالق نے اس کائنات کو بنایا ہے تو آپ کے خالق کو کس نے بنایا ہے؟ تو دیکھیں، خالق ایسا ہونا چاہیے کہ جو بغیر کسی اس کے بنے نا. جس کا بھی خالق ہو تو پھر وہ خالق تو نہ ہوا نا. اگر یعنی ایک خالق تو دوسرا آپ کا خالق خالق جو تھا اس کو کسی نے نہیں بنایا؟ نہیں. جس طرح آپ کہتے ہیں نا کہ دنیا ایسے ہی بن گئی نا اتفاقاً. نہیں سر، ہم یہ ایسے نہیں کہتے ہیں کہ دنیا ایسے ہی بن گئی ہے. ہم کہتے ہیں کہ ہمیں بگ بینگ سے پہلے کے حالات معلوم نہیں ہیں. یا آپ کہتے ہیں کہ یہ مادہ ہمیشہ سے تھا، اس طرح شاید آپ یہ نہیں نہیں کہتے سر، ہیں. ایسا ہم نہیں کہتے ہیں. آپ پلیز سائنس پر تنقید کرنے سے پہلے جو سائنٹیفک دعوے ہیں ان کو ضرور پڑھا کیجئے. سنی سنائی باتوں پر عمل کر کے آپ سنی لگتے ہیں. نہیں، وہ آپ کو زیادہ پتہ ہے. میں مانتا ہوں کہ میرے پاس سائنس کے علم زیادہ نہیں ہے. اچھا، تو لیکن آپ کی انڈرسٹینڈنگ کے مطابق آپ کے جو اللہ تعالیٰ ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ لمبی عمر دے، انہوں نے اس کائنات کو کیسے بنایا؟ دیکھیں، ہمیں جتنا وہ قرآن مجید میں بتایا گیا ہے ہم اتنا ہی بتا سکتے ہیں. اس سے ہم، زیادہ تو ہم نہیں بتا سکتے ہیں. قرآن مجید میں کیا بتایا گیا آپ کو کہ ہمارا اللہ تعالیٰ نے اس ہمارا علم کائنات کو جو ہے، کیسے بنایا؟ ہمارا علم محدود ہے. اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے کہ وما اوتیتم من العلم الا قلیلا. ہم نے اچھا ضیاء بھائی یہ بتائیے گا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو کیوں بنایا؟ نہ بناتا؟ تو اللہ تعالیٰ مشیت دی نا. اللہ تعالیٰ نے اپنی مشیت، یہ کہتے ہیں ظاہر ہے مشیت کوئی الہی چیز اس دی. کی مشیت کے بغیر نہیں ہوتی ہے، لیکن اس مشیت کی وجہ پوچھنے کی ضرورت کر رہے ہیں ہم کہ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو اور ضیاء بھائی کو اور اویس اقبال کو اور ڈونلڈ ٹرمپ کو اور لتا منگیشکر کو کیوں بنایا؟ جہاں تک قرآن میں ہے تو یہ اللہ تعالیٰ نے کی مرضی تھی. اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ اس کائنات کو بنائے تو اس نے بنا دیا. نہیں نہیں سر، وہ تو ماشاءاللہ آپ نے چاہا، انہوں نے بنا بھی دیا. اچھا، یہ کیوں جب بنایا؟ مطلب جب آپ گھر بناتے ہیں تاکہ اس میں جب رہ سکیں، آپ موبائل بناتے ہیں تاکہ آپ اس پہ بات کر سکیں، گاڑی بناتے ہیں تاکہ آپ اس پہ سفر کر سکیں. ہر چیز کی ایک ریزن ہوتی ہے نا. تو اس اتنی بڑی یونیورس کو بنانے کی وجہ کیا تھی آپ کی؟ اللہ تعالیٰ ایک دن فارغ بیٹھے تھے، انہوں نے سوچا یار چلو آج یہ کچھ نہیں ہے کرنے کو، کائنات بناتے ہیں. کریں پابشیر، دل آزاری اچھا کرنے کا اچھا، نہیں اختیار نہیں، صرف اور صرف مسلمانوں کے پاس ہے. اگر ہاں یہ آپ ان کے پاس ہے. اگر آپ خوش نہیں الحانی کے ساتھ سورہ لہب کی تلاوت کریں گے جس میں دشمنوں کے ہوں، ہاتھ ٹوٹ جائیں، یہود و نصارہ تمہارے دوست نہیں ہو سکتے، ان کو پکڑ کر باندھو مارو، یہ ساری دل آزاری کرنے کا جو حق ہے وہ مسلمانوں کے پاس ہے. آپ کو پتہ ہے کہ جو
کلائٹورس ہوتی ہے جو کہ عورت کی ویجائنا کے اوپر لیبیا میجورا ہوتا ہے، اس کے اوپر بہت زیادہ نرو اینڈنگز ہوتی ہیں، تو اس سے ہوں زیادہ نرو اینڈنگز مسلمانوں کے جذبات پر ہوتی ہیں، بڑی جلدی ہرٹ ہو جاتے ہیں. تو آپ پلیز ان کے جذبات کی اس طرح سے توہین کرنے سے گریز کریں. تو فیصل لودھی صاحب اویس ہمیں بھائی جو سپورٹ کر رہے ہیں کینیڈا سے، اور فیکٹ چیکر ہمیں سپورٹ کر رہے ہیں. سر آپ دونوں کا بے حد شکریہ. فیکٹ چیکر جی کا بابا جی شکریہ. اپنی بات کو کنٹینیو کیجیے گا، کیا حال ہے میں پاکستان کا؟ میں یہ کہنا چاہوں گا اویس بھائی، دیکھیں کہ اگر کوئی خاتون جو اپنے پیریڈز میں ہیں، یا کوئی ٹوڈلر ہیں، یا جو کوئی بیچارے جو روزہ کسی عذر کی وجہ سے ہی نہیں رکھ سکتے، تو کم از کم ان کو تو یہ احترام رمضان والا تو کام کچھ اس پہ تو ہونا. شاید آپ نے ایک خط بھی لکھا ہے چیف جسٹس کے نام پر، وہ میں پڑھ رہا تھا، بڑی مشکل میں نے اردو نہیں تھی لکھا، لیکن وہ شیطان نے سمجھنے کی لکھا ہے. کوشش کی. اگر آپ مجھے شیطان نے، شیطان اچھا چلیں نہیں نہیں، ایگزیکٹلی. میں آپ کو نہیں سمجھتا. شیطان نے آپ کے تھرو تو ٹرانسفر کروایا ہے نا، تو وہ اس کو کیا اب، تو اس کو کنسیڈریٹ کرنا چاہیے کم از کم، نہیں تاکہ نہیں سر، کچھ لوگوں یہ کا. اسلام کی جو پوری فاؤنڈیشن ہے، اسلام کی پوری جو عمارت ہے، وہ روب اور دبدبے کے اوپر کھڑی ہے. ٹھیک ہے، آج آپ وہ روب اور دبدبہ جو ہے وہ ختم کر دیں. آج آپ لوگوں کو سوال کرنے کی صحیح. اجازت دے دیں. آج آپ جو توہین مذہب کا قانون ہے، جو پریونشن آف الیکٹرانک کرائم ایکٹ کا قانون ہے، میں نے سنا ہے کہ خیبر پختونخوا میں ایک شخص نے علماء پر تنقید کی کہ انہوں نے ہمیں دوسرے دن کا چاند جو ہے اس پر پہلا روزہ رکھوا دیا، تو اس پر پیکا ایکٹ ہم، کے تحت مقدمہ درج ہو گیا ہے. تو اتنا خوف ہے جب پاکستان میں، تو آپ کیسے سمجھ سکتے ہیں کہ اس کے اندر کوئی بھی شخص جو ہے ڈسینٹ کرنے کی جرت بھی کر سکتا ہے. پاکستان کے اندر جو مذہب کی حاکمیت ہے، جو تسلط ہے، وہ ڈنڈے کے زور پر قائم تو ہے. وہ تو اور عزت اور احترام جیتی جاتی ہے، عزت اور احترام کروایا نہیں جاتا. یہ جو کروانے اپنے تو اپنے بھائی مذہب کا جو یہاں احترام امریکہ میں کروا رہے ہیں نا، جو یہ ڈنڈے کے زور پہ کروا رہے ہیں. جو امریکہ میں مسلم کمیونٹی موجود ہے، یا دنیا کے اور ملک میں جہاں بھی ان کی میجورٹی ہے، تب جو رمضان روزے تو یہاں بھی چلتے ہی ہوں گے، سحر و افطار بھی چلتی ہوگی، کوئی سارا کچھ چلتا ہوگا. تو جی جی یہ سر، پھر یہ کیا یہ مسلمان دوسرے لوگوں ماڈرن کو مذہب مجبور کی کرتے ہیں کہ حقیقت آپ ہمارا بھی احترام کریں، کہ بالکل ہم بھوکے بالکل بالکل پیاسے نہیں ہیں؟ مجبور کرتے. بڑے 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 میسنے کننے بن کے یہ لوگ رہتے ہیں، سائڈ پہ ہو اچھا. کے افطاریاں سحریاں کرتے ہیں. کوئی دور دور تک کوئی اذان کی جو آواز ہے، کوئی لاؤڈ سپیکر سے مولوی جو ہے، پہلے تو پاکستان میں رات کو کتے نہیں سونے دیتے، پھر ڈھول والا آ جاتا ہے ہوں اور پھر مولوی جاگ جاتا ہے. بولوں گا. ٹھیک ہے، یعنی ایک ایسا سیکوینس چلتا ہے کہ آپ کا پورا جو ایک روٹین کا لائف سائیکل ہوتا ہے وہ ختم ہو برباد ہو جاتا ہے. جاتا ہے. میں بالکل. دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں، اگر حضرت عمر جو ہیں وہ لاہور کے ڈپٹی کمشنر ہوتے، تو وہ یہ ڈھول بجانے والوں کو اور بنا یہ لاؤڈ بین سپیکر کے کروا اوپر دیتے، لمبی لمبی منقبت نعت اور حمد پڑھنے والوں کو کوڑے مارتے. کوڑے مار دیتے. اور دوسرا یہ جو سنیوں نے تراوی والا سٹینڈ والا سسٹم ایجاد کیا ہے، یہ بڑا عجیب ہے. مطلب تو غامدی صاحب کہتے ہیں کہ تراویح جو ہے وہ کوئی تراوی نماز نہیں نماز ہی نہیں ہے. ہے، وہ ایک ہم ہاں جیسے بات ملحد اس کی کہتے ہیں ٹھیک ہے. کہ کوئی نماز ہی نہیں ہے. فیصل لودھی صاحب ہمیں جوائن کر رہے ہیں، میرا خیال ہے پروبیبلی کینیڈا سے. فیصل بھائی کیا حال ہے؟ الحمدللہ ٹھیک ٹھاک. آپ سنائیں کیسے ہیں جی اویس جی بھائی؟ بہت فیصل بھائی، ٹائم آپ بعد وہی ہیں آپ نا سے جو بات ہوئی اسٹریم شروع ہونے سے پہلے میں نے آپ کے ساتھ ویڈیو کال پہ 2 منٹ بات کی تھی؟ ہے. جی بھائی وہی تو ہوں. فیصل بھائی کچھ کہنا چاہیں گے آپ؟ کیا اپنے آپ کو مذہب اسلام کے اندر پاتے ہیں، یا باہر پاتے ہیں، یا آزاد ہو چکے ہیں؟ بھائی اندر پاتا تھا، اب باہر ہو گیا، وجہ؟ کیونکہ میں 5 دفعہ قرآن پاک پڑھ چکا ہوں. میری سمجھ سے تو بالکل بلاتر ہے بھائی. کملیش نوانی کمال صاحب، بے حد شکریہ انڈیا سے. جی جی فیصل لودھی صاحب. جی وہ بالکل میری سمجھ میں ہی نہیں آ رہا. وہی سسٹم ہے، وہی آپ والی بات. لکھا ہوا کچھ ہے، اس کا مطلب کوئی انسان سمجھ نہیں سکتا. جیسے آپ نے کوئی، فار ایگزامپل آپ نے کوئی بک لکھی ہے، تو اس کو کیا آپ ٹرانسلیٹ کرنے کے لیے، آگے لوگوں کو سمجھانے کے لیے آپ کیا لوگوں کا سہارا لیں گے؟ دیکھیں، بالکل نہیں، بالکل نہیں. یہ تو اللہ ہے. اللہ کو چاہیے تھی، اگر اللہ نے یہ کتاب لکھی ہے تو پھر اس طرح لکھنی تھی جو عام انسانوں کو ایزی سمجھ آ جانی چاہیے تھی. جی جی سر، یہ کیا کہتے ہیں 800 تفسیریں لکھی جا چکی ہیں پچھلے 1400 سال میں، اور ابھی تک ان کے اوپر قرآن کا معنی اور مفہوم جو ہے وہ واضح نہیں ہو رہا ہے. ان کو ابھی تک یہ نہیں پتہ چل رہا ہے کہ ہاتھ چھوڑ کر نماز پڑھنی ہے یا ہاتھ باندھ کر نماز پڑھنی ہے. اور ان کو یہی نہیں پتہ چل رہا ہے کہ ان کے اللہ تعالیٰ نے رسالت کے اوپر کام تمام کر دیا تھا، یا بعد میں امامت کا کام بھی شروع کر دیا تھا. کیونکہ جو شیعہ مسلمان ہیں وہ ایکٹیولی امامت کے قائل ہیں، کچھ لوگ حاضر امام کے اور کچھ لوگ غائب امام کے. تو ہم تو خیر اللہ کے وجود سے ہی منکر ہیں.
تو ہمارے نزدیک تو کسی اللہ کا وجود ہی نہیں ہے. تو جب کسی اللہ کا وجود ہی نہیں ہے تو کسی رسول کا وجود نہیں ہے. تو جو سارے بابے ہیں, چھوٹے موٹے بابے, تو کسی گنتی میں نہیں آتے نا, جن کو یہ لوگ بڑا مانتے ہیں, غوث پاک, یہ ایگزیکٹلی لال شہباز قلندر وغیرہ, ان کو تو ہم کچھ سمجھتے ہی نہیں ہے نا. ٹھیک صحیح ہے, بات ہے. میں اور ان کے کوئی پیغمبر خود بھی اگر آج زندہ ہو کر واپس آ جائے نا, تو ملحدین کے سوالوں کے جواب نہیں دے سکتے, اور ہم ثابت کر سکتے ہیں کہ ان کی جانب سے جو بھی دعویٰ نبوت کیا گیا ہے وہ سراسر گھڑا ہوا دعویٰ ہے. فیصل لودھی صاحب, بالکل اچھا بالکل ایسے ہی ہے اویس بھائی. فیصل لودھی صاحب, دوسری آپ تو کینیڈا میں رہتے ہیں, لیکن آپ کو اتنی بہادری سے اپنی ویڈیو کے ساتھ سامنے آ رہے ہیں, مجھے اندازہ ہے کہ کینیڈا کے اندر بہت سارے مسلمانوں کا پریشر ہے. آپ کو ڈر نہیں لگتا اپنی کمیونٹی سے کہ وہ نہیں آپ کا ڈر بوائیکاٹ کر ڈر دیں کس گے؟ چیز کا ایکچوئل میں یہ جو آپ بات کر رہے ہو ڈر نہیں لگتا. یہ مولویوں کو بھی پتہ ہے. آپ کو پتہ ہے یہ اگر یہ بڑے بڑے مولوی جو ہیں اتنے گارڈ لے کے گھوم رہے ہیں, ان کو اللہ پہ اتنا یقین ہے, کس لیے لے کے گھوم رہے ہو؟ ان کو سب صحیح پتہ ہے. یہ سب قصے کہانیاں ہیں. یہ انہوں نے اپنی دکان اپنا کاروبار چمکایا ہوا ہے, یہ چھوڑ نہیں سکتے. اگر چھوڑیں گے تو محنت کرنی پڑے گی. محنت کرنی آسان ہے. یہ تو مسجد میں چندے لیے, ایک سے لیے, آپ سے لیا, میرے سے لیا, اور اپنا گھر چلایا انہوں نے. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں, بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ یہ خالق کائنات کی تعریفیں کرتے نہیں تھکتے کہ خالق کائنات کے پاس خزانوں کی کوئی کمی نہیں ہے, بس آپ یا اللہ تعالیٰ کے گھر ایگزیکٹلی میں پنکھا لگوانے کے لیے 10 روپے دیں اور صفحہ سیدھی کر لیں. بھائی نہیں حد نہیں, ہو وہ گئی. مسجد میں جمعے میں خطبہ دیتے ہیں. پتہ ہے کیا جمعے میں ایگزیکٹلی. خطبہ دیتا ہے؟ وہ بولتا ہے کہ ہر چیز اللہ سے مانگو. وہی 5 منٹ نہیں گزرتے بولتے ہیں چلو چندہ اچھا, جمع کرو. مولوی جو ہے ہمیں کہتا ہے کہ اللہ سے مانگو, اور میں پھر خود ہم سے مانگ رہا ہوتا ہے. میں مولوی خاندان سے ہوں. میرا دادا جو ہے نا وہ مولوی تھے. اچھا, میں نے سنا ہے کہ انسان ایک دفعہ مولوی بن جائے تو کبھی دوبارہ انسان نہیں بنتا. ہاں یہی ایسے ہی ہے. مولوی اور فوجی. ہاں ہاں مولوی صحیح اور بات. فوجی, بالکل صحیح بولا ہے. پاکستان کو 2 بندوں نے ہائی جیک کیا ہوا ہے, مولوی اور فوجیوں نے. یہ دونوں جیسے کتا اور کتی آگے پیچھے لگے ہوتے ہیں نا, ان کا وہ سین ہے. اور استاد جی کتنی چورا نال رلی دی ہے. ہاں جی, 110%. ابھی ابھی کتی لاک ابھی بھی ابھی لگا لیتی ہے. ابھی ہر آرمی چیف جو ہے وہ کہتا ہے کہ ہم نے دہشت گردوں کی کمر توڑ دی ہے, اور پھر اس کے بعد کہتا ہے کہ ہمیں آپریشن کے لیے پیسے دو, اور پھر ان کے ایسے ایسے ضرب العضب اور رد الفساد جیسے نام رکھتے ہیں, اور جی ہم نے دہشت گردی کا خاتمہ کر دیا. باجوہ بھی یہ کہتا تھا, اشفاق پرویز کیانی بھی یہ کہتا تھا, راحیل شریف بھی یہ کہتا تھا. ٹھیک ہے, اور اب یہ عاصم منیر صاحب آ گئے ہیں کہ انہوں نے جان بوجھ کے پابشیر, ذرا غور کیجئے گا کہ انہوں نے حضرت علی کے جو مخالفین اسلامی تاریخ میں جو کہ خارجی کہلاتے تھے, ٹھیک ہے, جی انہوں جی نے باقاعدہ ان لوگوں کو, ان ڈسینٹ کرنے والوں لوگوں کو خارجی کا نام دے کر خارجی کر باقاعدہ اپنی جنگ کو ایک مذہبی جنگ میں کنورٹ کر دیا. دیا ہے. میں نے سنے آپ اس کے آپ یہ آپ خطاب. غور بالکل کر رہے ایسے ہیں, ہی. یعنی لوگوں کے ذہنوں یہ کے اندر یہ کانسیپٹ وضع کر رہے ہیں کہ ہم خارجیوں سے لڑ رہے ہیں, تو چونکہ ہم ایک مذہبی جنگ کر رہے ہیں پابشی. اور ہاں یہ جی وہی خارجی تھے جو کہ حضرت ضیاء الحق کے دور میں جہادی تھے. جی جی سر, بالکل بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. اور مجھے لگتا ہے کہ اگر محلے کے اندر چوریاں بند ہو جائیں گی تو پھر چوکیدار کی کوئی عزت نہیں کرے گا, کوئی جو میٹل ڈیٹیکٹر کے لیے پیسے نہیں دے گا, کوئی واک تھرو گیٹ کے لیے پیسے نہیں دے گا. پاکستان کے اندر جو سیکیورٹی ہے نا, وہ ایک مسئلہ نہیں ہے. پاکستان کے اندر سیکیورٹی اب ایک دھندا بن چکی ہے. ہر دھندا. جرنیل جو ریٹائر ہوتا ہے وہ سیکیورٹی کے نام پر اربوں روپے سمیٹ کر ریٹائر ہوتا ہے, بالکل اور ایسے ہی آنے ہے. والا جو جرنیل ہوتا ہے وہ دوبارہ سیکیورٹی کا مسئلہ جو ہے انکلکیٹ کرتا ہے, اور اس کے بعد وہ بھی اربوں روپے سمیٹتا ہے, اور یہ جو وشیس سائیکل ہے اسی طرح سے چلتا جاتا ہے. اور اس کے بعد میڈیا کو, میں میڈیا میں کام کر چکا ہوں, آپ میڈیا کی ٹرمینالوجی پر غور کیجئے گا کہ جو بلوچستان کے لوگ ہوتے ہیں ان کو یہ لوگ علیحدگی پسند کہتے ہیں, کشمیر کے حریت پسند کہتے ہیں, افغانوں کو جنگجو کہتے ہیں. ٹرمینالوجی باقاعدہ ISPR کی جانب سے ڈکٹیٹ کی جاتی ہے تاکہ لوگوں کے ذہنوں میں اپنی جو اپنا جو بیانیہ ہے اس کو مستحکم کیا جا سکے. اور اب یہ جو عاصم منیر صاحب ہیں, انہوں نے یہ لوگ جو کہ انہی کے اپنے پالے ہوئے تھے اور اب انہی کے خلاف چلے گئے ہیں, ان کو خارجی کہنا شروع کر دیا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اسلامک تاریخ کو دوبارہ سے ریوائیو کر رہے ہیں. لیکن مجھے امید ہے کہ وہ بھی کوفہ کی مسجد میں فجر کی نماز پڑھنے نہیں جائیں گے عاصم منیر صاحب. نہیں چاہیے. ایسے ہی ہے. اور دوسرا یہ بولتے ہیں یہود اور نصارہ تمہارے دشمن ہیں. تمہارا پاکستان کون چلا رہا ہے؟ IMF چلا رہا ہے, ورلڈ بینک چلا رہا ہے, دیکھیں. امریکہ سر چلا رہا ہے. سر ٹھیک ہے, ابھی ہاں جی حافظ صاحب پچھلے ہفتے آقاؤں کے پاس سے ہو کے تو آئے ہیں نا, جو اصل آقا تھے جہاں سے یہ نکلے ہیں ہاں سارے. جی ایسے ہی ہے.
इनका नाम मैंने ब्रिटिश की बात रखा कर हुआ है V8 मौलवी। ये सारे V8 V8 मौलवी, वाले मौलवी हैं, यकीन बिल्कुल मानो आप। बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हैं। और आपने बड़ी प्यारी बात की फैसल भाई कि ये जो मौलवी होता है, अगर इसको अल्लाह के ऊपर यकीन होता तो ये अपने साथ गार्ड लेकर ना घूम रहा होता। ठीक है, ना कहता है कि घूमता अल्लाह ताला से हिफाजत मांगो। मैं जब गामदी साहब के साथ जियो पे प्रोग्राम करता था, अल्लामा इकबाल रोड लाहौर के ऊपर आसिफ सेंटर में रिकॉर्डिंग होती थी, तो गामदी साहब बकायदा एक एलीट फोर्स के डाले के साथ आते थे, और बकायदा उनका जो बुलेट प्रूफ कैबन था, उस गाड़ी के अंदर भी एक डब्बे के अंदर छुप के ऐसे कुक्कड़ बन के बैठे होते थे। और मैं मोटरसाइकिल पे जाता था। मैंने कहा गांधी साहब आपको अल्लाह पे भरोसा नहीं है? तो बेचारे ना झेप से जाते थे, ऐसे शर्माते हुए, बड़े अच्छे लगते हैं। और मुझे पता है कि गांधी साहब को आज अगर एहसास हो जाए कि वो गलत कह रहे हैं, वो झूठ बोल रहे हैं, तो क्या वो इतराफ करेंगे? नहीं, वो गामदियत के नहीं। बोझ तले दबे हुए हैं, क्योंकि अब मजहब जो है उनकी रोजी रोटी बन चुका है। इंजीनियर मोहम्मद ऐसे अली ही मिर्जा की रोजी रोटी मजहब बन चुका है, हसन अला यारी की रोजी रोटी मजहब बन चुका है। तो पाकिस्तान के लोगों को अगर इस बात का पता चल जाए कि वो जिस मजहब पर अमल पैरा हैं वो मजहब झूठ है, वो मजहब मैन मेड है, तो उसके बाद वो अपने हुकूक जो हैं लोगों से मांगना शुरू कर देंगे। लोग कहते हैं साफ पानी दो, लोग कहते हैं गैस दो, लोग कहते हैं अस्पताल दो, वो कहते हैं जी हमने कुरान मजीद की नाजरा तालीम जो है लाजमी कर दी है। उल्लू दे पट्ठो, कुरान मजीद की नाजरा तालीम लाजमी करके जापान ने तरक्की की है, साउथ कोरिया ने तरक्की की है, हाँ ताइवान ने जी, तरक्की ऐसे की है। ही ऐसे ही पूरा यानी चाइना तो ऐसे वो ऐसे आधे से ऐसे ज्यादा। तमाम तर पाकिस्तान के जो खबीस हुक्मरान हैं, जो करप्ट सरकारी अफसर होते हैं, उनको खाना काबा के अंदर एंट्री मिलती है। ठीक है, और किसी भी आम आदमी को खाना काबा के अंदर जाने की इजाजत नहीं मिलती है। और ये कहते हैं कि जी हमारे नजदीक, इस्लाम के नजदीक जो है ना, गरीब और अमीर बराबर है। जी जी सही 20 बात लाख है, का ऐसी हज हो बात गया, है। 15 लाख जी की जी और सर। ये हज करता है। सर 1944 में ना एक छोटा सा पत्थर का शैतान होता था, जैसे जैसे हज हाँ, रेवेन्यू बढ़ता गया, 3 बड़े बड़े शैतान हो गए हैं जिनको पत्थर मारे हो जाते गया। हैं। और शैतान के साथ कोका कोला भी मिलती थी वहां पे, लगा होता था, देखा होगा आपने। नहीं, दूसरी बात ये है कि इन मौलवियों को आप ना, ये मौलवी बोलते हैं ये हराम है, वो हराम है, ये काफिर है, वो काफिर है। अगर इनको सिर्फ अमेरिका और कनाडा और इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया इनकी बात में नहीं कर रहा, सिर्फ इसराइल के पासपोर्ट पे, वीजे पे आप टट्टी रख के दो ना, और बोलो इनको 7 दफा चाटो, ये चाट के उसके बाद ये जाएंगे। उसके बगैर इनको बोलें कि नहीं हम लोग नहीं तुम्हें नहीं नहीं, एंट्री वो ये देंगे, कहेंगे कि सर वो चाटने के लिए करेंगे। टट्टी कम पड़ गई है, पासपोर्ट ज्यादा है। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल सही आपने पकड़ा। ठीक है सर। तो ये हाँ जी। मौलवियों से बड़ा खबीस जो है वो कम से कम मैंने नहीं देखा है। मैं आपको एक जाती वाकया सुना सकता हूँ। हमारे वॉशिंगटन डीसी में एक बहुत सीनियर सहाफ़ी हैं, दोस्त हैं, पाकिस्तान से ताल्लुक़ रखते हैं। उन्होंने खुद मुझे ये वाकया सुनाया था कि जब ये मौलाना फजलुर रहमान कश्मीर कमेटी के चेयरमैन थे, तो ये अमेरिका के दौरे पर आए, ऑफिशियल पासपोर्ट पे आए, पेंटागन का विजिट किया। इन्होंने जनाब कहा कि जी पेंटागन के दरवाजे पर मेरा बैग जो है गुम गया है, जिसमें $25,000 थे। उन देखिए, लोगों ने उनको फुटेज निकाल के दिखा दी कि जी आपके पास कोई बैग नहीं था जब आप पेंटागन आए। मौलाना नहीं माने, अड़ गए। बाकायदा अमरीकी हुकूमत ने उनके लिए काले रंग के बैग का इंतजाम किया जिसमें $25,000 कैश था। ये ऐसे देखो खबीस मौलवी हैं, और इनकी जो फॉलोइंग है वो इनको ऐसी ऐसे दर्जे। और उसके बाद ये कहते हैं कि जी हमारे ख्वाब में हुजूर आए। अब मेरे ख्वाब में अगर मोहम्मद अली जिन्ना आए तो मैं पहचान लूंगा मोहम्मद अली जिन्ना है। ठीक है, मेरे सही ख्वाब में बात अगर है। मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क आए तो मैं पहचान लूंगा कि वो कौन है। हिटलर आए तो मैं पहचान लूंगा। इनके ख्वाब में हुजूर आते हैं तो मुझे समझ नहीं आती कि इनके पास तो हुजूर की कोई पिक्चर ही नहीं है, तो फिर इन्हें कैसे पता चलता है कि हमारे ख्वाब में हुजूर आए हैं? क्या ये मुमकिन नहीं है कि इन्हीं का जो एक अल्टरनेट कैरेक्टर है इब्लीस, वो इनके ख्वाब में आकर कहता हो कि मैं हुजूर हूँ? लेकिन वो सही बात हजूर है, ने ये ये भी सब तो इनके फरमाया है ना खोटी कि ड्रामे। मेरी शक्ल में इब्लीस नहीं आ सकता किसी के ख्वाब में, जिसने मुझे देखा तो उसने मुझे ही देखा। लेकिन लेकिन ये एक उसको सही हदीस है। पहचानते कैसे हैं पाबशीर? मैं तो इन मुसलमानों ये से ये पूछ पूछ के थक गया हूँ कि ये जो मुसलमान हैं इनको पता कैसे चलता है? वो मुझे ये इनको एक कहीं पता लगता है। महफिल याद आ गई, शिया खवातीन की ना एक महफिल हो रही थी। उसमें ना एक शिया जो जाकिर खातून थी वो कह रही थी, कल रात या हजरत इमाम हुसैन मेरे ख्वाब में आए। तो औरतें बड़ी इंप्रेस हुई। तो उन लोगों ने पूछा कि इमाम हुसैन किस तरह थे, देखने में कैसे लगते थे? वो कुछ क्लियर नजर नहीं आया, मेरे को ना छू करके लंघ गए। अच्छा, इमाम हुसैन ने घोड़ा बेच के मोटरसाइकिल ले ली है। अरे सर जी, हर बंदे के लिए इनके पास फतवा होता है, लेकिन जिन बच्चों को ये मदरसे में ये काम करते हैं बच्चों के साथ, ठीक है। जी जी सर, ये हाँ ये जी, मौलवी जो हैं ये कहते हैं कि नमाज बुराई से और फहाशी से रोकती है, रोकती है। हालांकि यही ये बात लोग है। नमाज पढ़ने से पहले बच्चों के साथ लवातत के मुर्तकिब होते हैं, और हाँ जी, बाकायदा जो बच्चों के साथ बदफेली है इसको इल्लतुल मशाइख के नाम से
یاد کیا جاتا ارے ہے اویس فیصل. بھائی آج تک کسی کو ٹانگا ہے کسی مولوی کو انہوں نے؟ نہیں، وہ مولوی عبدالعزیز اس کی جو ویڈیو لیک ہوئی تھی باقاعدہ اس کو گودی میں بٹھا کر باقاعدہ اس کے پیچھے اندر باہر کر رہا تھا، آج تک اسے کچھ ہاں نہیں ہوا. وہ یہ ویڈیو اتنے ادھر بے شرم مولوی ہیں، سر یہ میں اتنے حرام زادے مولوی ہیں، وہ ٹھیک ویڈیو ہے. آپ کو پتا ہے یہ مجھے سر اس کے میں کس نے اوپر خود بتائی؟ پاکستانی کا مجھے الزام ایک لگانے میں انڈین نہیں ہندو چوکتے. لڑکے نے بتائی، بولا یہ دیکھ تمہارا مولوی کیا کر رہا ہے. مجھے یقین ہی نہیں آ رہا تھا یہ پاکستان کی ویڈیو ہے. جی ہاں. اویس بھائی میں جب مسجد میں پڑھا کرتا تھا ایسے ہی قرآن، مطلب میں اتنا تو قریب تو میں رہا ہوں ویسے، لیکن کوئی انفلوئنس نہیں لیا زیادہ تر، لیکن ایک ٹپیکلی جانا تو وہ دور ہوتا تھا سی ڈیز کا، کمپیوٹر P2 کمپیوٹر ہونا یہ وہ، جی ہاں، تو جی ہاں، میں جی ہاں، وہ جی ہاں. سی ڈیز جو ہے نا باقاعدہ قرآن کے اندر لے کے جایا کرتا تھا. وہ مولوی بھی دیکھتا تھا، ہم بھی دیکھتے تھے، وہ منہ پہ کہہ رہے ہیں اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، کیونکہ وہی ایک سورس ہوتا تھا دیکھنے کا، تو سب چل رہا ہوتا تھا. اور باقاعدہ ہم نے اپنی مسجد کے مولوی کو، پاکستان کے ایک مشہور میئر بھی وہ رہا ہے مدت، تو میں آپ کو نام ڈی ایم میں بتا دوں گا، تو جس نے وزیر اعظم کے ساتھ الیکشن لڑا پاکستان کے، تو وہ آپ یہ خود پہنچ جائیں خود، تو اس کی بیٹی کے ساتھ وہ اس کو پکڑ لیا تھا ہم نے کرتے ہوئے، اور پھر لیکن وہ پھر نکل گیا کہیں آگے پیچھے، اور اس پہ صرف یہ کیس نہیں بنایا کہ کوئی نہیں ہمارے بچوں کو قرآن پڑھایا اس نے تو اس کو چھوڑ دیتے ہیں. حالانکہ وہ لڑکیوں پہلے ہوتا تھا لڑکے لڑکی اکٹھے ہی پڑھتے تھے مسجدوں میں، تو یہ کرتے تھے یہ حرکتیں ایسے، تو ہم نے خود یہ پکڑا ہوا ہے. ایسے ہی ہے. اچھا آج میں افطاری کے بعد گیا تو مولوی صاحب وہ صورت کافرون پڑھ رہے ہوں، یقین مانے بڑی مشکل سے ہنسی روکی اپنی. اب وہ آیت ایسی ہیں کہ اتنی ریپیٹیٹیو ہے کہ دیکھا ہوگا آپ نے کہ جس کو میں نہیں مانتا اس کو تم نہیں مانتے، جس کی عبادت تم نہیں کرتے میں نہیں کرتا، 3 دفعہ ایک آیت ریپیٹ ہوتی ہے اس میں، یعنی کہ کوئی وہی نہیں ہے، اور اینڈ میں جان چھڑاتی ہے تمہارے لیے تمہارا دین، میرے لیے میرا دین. تو مطلب کیا یہ مسئلہ یہی ہے نا. دیکھیں مذہب کی نفسیات ایسی ہیں کہ آپ کی زبان کا مسئلہ ہے، اور دوسرا جو ہے نا موت کا خوف ہے. کوئی میں نے سوچتا ہی نہیں تو ہے کہ آج یار کل جو ہم مولویوں پڑھ کے رہے ہیں. سامنے ایک سادہ سا سوال رکھا ہوا ہے کہ ان کے اللہ تعالیٰ نے کائنات بنانے سے پہلے جب یہ کائنات بنائی تو ان کا اللہ تعالیٰ خود کو کس نام سے جانتا تھا؟ سر آج کل تو جی جی امریکہ اور کینیڈا کے درمیان ٹریڈ وار شروع ہو گئی ہے، کوئی ٹیرف کھیل رہے ہیں. وہ ڈونلڈ ٹرمپ اپنے پورے زوروں پہ عجیب ہو. سر صحیح بات ہے، یعنی 1400 سال میں ڈونلڈ ٹرمپ وہ دوسرا آدمی ہے جس کا نام لیے بغیر اگر کوئی کہے کہ وہ ایک احمق شخص ہے تو ساری دنیا سمجھ جاتی ہے کس کی بات ہو رہی ہے. یہ پتہ میں نے جوائن کی، میں نے 2 چیزیں نوٹس لی میں آئی ہیں میرے، کہ یہ جو اپنے جو آپ کے جو ہے نا حافظ صاحب گئے تھے انگلینڈ، جی جی ادھر یہ گئے ہیں، میرا خیال ہے یہ اپنی فوجی سروسز بیچنے کے لیے گئے ہیں ادھر یوکرین کے لیے، تو تھوڑی جی اب جی ان سر، کو یہ موقع مل. یہ 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 ان کے بارے میں تو احمد فراز نے کہا تھا کہ یہ کرائے کے قاتل ہیں. 1970 میں جب ضیاء الحق صاحب بریگیڈیئر تھے تو انہوں نے اردن کے اندر فلسطینیوں کا باقاعدہ خون بہایا تھا. یہ 25,000 ہر جگہ جی. یونائٹڈ نیشنز کے اندر یہ جو اپنے فوجی بھیجتے ہیں تو باقاعدہ یہ لوگ سفارشوں سے اپنی پوسٹنگ کرواتے ہیں تاکہ ہمیں ڈالر ملیں. اور یہ جی جب قطر کے اندر فٹ بال ورلڈ کپ ہوا تھا تو انہوں نے سیکیورٹی اپنی پیش کی تھی کہ جناب ہمیں چوکیدار رکھ لیں، اور خود ان کا اپنا یہ حال ہے کہ اے پی ایس پشاور ہو جاتا ہے، آج صبح کل شام کو بنو ہو گیا ہے، ٹھیک ہے. ان کے ساتھ اپنا گھر سنبھالا نہیں جاتا اور پوری دنیا کے اندر اپنی سیکیورٹی سروسز پیش کرتے رہتے ہیں. سر وہ جی یہ خود ویسے ہی وہ کرواتے ہیں. پنجابی میں بولتے ہیں نا ہمیں سکے تے مل مائیا. صحیح کہہ رہے ہیں، صحیح کہہ یہ رہے ہیں، صحیح کہہ یہ رہے ہیں، صحیح کہہ اور رہے ہیں. یہ اب مجھے اور میں دیکھ رہا تھا کہ یہ اب گئے ہیں تو یہ ان کی جیبیں خالی ہو رہی ہیں، ان کو یار اب تو اچھا موقع ہے یوکرین میں اپنی سروسز بیچتے ہیں، جا کے تھوڑے ڈالر والا بنائیں تھوڑے. لیکن مجھے نہیں لگتا کہ اب چونکہ امریکہ جو ہے یوکرین سے ذرا کنارہ کشی اختیار کر رہا ہے، کیونکہ جو زیلنسکی ہے اس نے باقاعدہ اس کو امریکی ڈالرز کو ڈمپ کرنے کا ایک طریقہ بنا لیا تھا. تو مجھے لگتا ہے کہ پاکستان آرمی کے اندر ابھی اتنی ہمت نہیں ہے کہ وہ امریکہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر امریکہ کی مرضی کے خلاف جا کر یوکرین کا ساتھ دے، بے شک ان کو پیسے بھی کیوں نہ ملے. کیونکہ دیکھیں جرنیلوں کے بچے چائنا میں نہیں پڑھتے، جرنیلوں کے بچے ماسکو میں نہیں پڑھتے، جرنیلوں کے بچے کینٹکی میں پڑھتے ہیں، کینساس میں پڑھتے ہیں، واشنگٹن ڈی سی میں پڑھتے ہیں، فلوریڈا میں ہاں پڑھتے جی ہیں، کیلیفورنیا میں پڑھتے ہیں، ان کی جائیدادیں یہاں ہیں. ٹھیک ہے، یہ جو ادھر بھی ہیں وینکوور جی، ہے ریڈلے کینیڈا کالج کا شہر، کینیڈا میں بھی اس کی ہیں. 25% رینٹل پراپرٹی جو ہے پاکستانی جرنیل اس کی ملکیت ہیں. تو پاکستانی آرمی کے جو سٹیکس ہیں نا،
وہ ہاں جی وہ یہ چائنا کے اب اندر یا یہی رشیا کے اندر یا یوکرین میں ان کو نہیں ہے، وہ وہ نارتھ امریکہ میں چکر میں ہے۔ مجھے قاسم طفیل صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ مسلمان ہیں یا ایتھیسٹ ہیں؟ جی سر میں سر اسلام کے خرافات سے بڑی دیر سے باہر ہوں یہ 2004 میں نے بیسیکلی میں نے یو نو سنس میرے جب میں بچپن سے ہی نا مجھے کوئی ان کی عجیب ہی ان کی مجھے سمجھ ہی نہیں آتی وہ جب سے میرے پیچھے وہ بھینس لگی ہے نا اس بھینس نے پتہ نہیں وہ شیطان تھا وہ کیا تھا وہ اس نے میرے ایمان کا بیڑا گرک کر دیا ہوا ہے بڑی دیر سے تو اگر میں آپ کے جو سننے والے ہیں نا میں ان سے کہوں گا کہ اگر آپ زیادہ آپ کو پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے قرآن مجید کی قرآن کا سورہ تحریم کا آپ 13 سے لے کے 33 تک پڑھ لیں آپ وہیں اگر آپ کو سمجھنا ہے نا یہ آپ کے لیے مور دین انف لیو دیٹ گاربیج وہ ساحر لدھیانوی کا شعر ہے نا کہ میرا الحاد تو ایک لعنت تھا سو ہے اب تک مگر اس عالم وحشت میں ایمانوں پہ کیا گزری۔ تو قاسم طفیل صاحب آپ کو آزادی مبارک ہو، لیکن پھر بھی آپ میرے سے جونیئر ایتھیسٹ ہیں۔ آپ 2004 میں ایتھیسٹ بنے تھے، میں 2002 میں باقاعدہ طور پر میں نے مذہب چھوڑ دیا تھا، اور 2002 کے بعد میں نے کوئی نماز نہیں پڑھی، کوئی روزہ نہیں رکھا، کبھی مسجد کی شکل نہیں دیکھی۔ لیکن اس کے بعد میں نے اس کے بعد میں نے پھر کیا کہتے ہیں اسلامک تاریخ کا جتنا زیادہ مطالعہ کیا مجھے اتنی گھن آنی شروع ہو گئی۔ آپ کو پتہ ہے سر 1688 میں آئزیک نیوٹن نے کتاب کیمبرج میں پبلش کی تھی میتھمیٹیکل پرنسپلز آف نیچرل فلسفی، اور اسی سال انڈیا کے اندر جب عالمگیر کی حکومت تھی، اورنگزیب عالمگیر کی، تو اس نے علماء کا ایک بورڈ اکٹھا کر کے ایک فتووں کی کتاب چھپوائی تھی، فتاوی عالمگیری، فتاوی ہند، ٹھیک ہے، فتاوی عالمگیری، ٹھیک ہے، وہ مدرسوں کے اندر وہ نصاب کا بھی حصہ ہے، اور اس کے اندر لکھا ہے کہ جانور سے جمع کرنے سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ جی اور مولانا اشرف علی تھانوی دیکھ لیں، یہ بانی دیوبند بہشتی زیور آپ پڑھ لیں آپ کا دماغ خراب ہو جائے گا۔ سر صحیح بات ہے، میں کہتا ہوں کہ وہ مولانا اشرف علی تھانوی نے باقاعدہ یہ بھی لکھا ہے کہ لڑکیوں کو جغرافیے کی تعلیم نہیں دینی چاہیے، اگر جغرافیے کی تعلیم دیں گے تو وہ گھر سے بھاگ جائیں گی، ان کو پتا ہوگا کہ رامپور کدھر ہے، کانپور کدھر ہے، دلی کدھر ہے، آگرہ کدھر ہے، ٹھیک ہے، وہ گھر سے بھاگ جائیں گی۔ اور یہ کہتے ہیں قاسم طفیل صاحب کہ علماء انبیاء کے وارث ہیں۔ اب آپ دیکھ لیں کہ اگر یہ وارث ہیں تو پھر جو ان کے انبیاء ہیں ان کا کیا حال ہوگا۔ اور سر یہ بس وہی ہے، وہ اس کا کون سا اس کا نام تھا مفتی ہند جس کو بنایا ہوا تھا اس نے اورنگزیب نے، آئی تھنک یہ سارے شیخ احمد سرہندی، مجدد الفسانی کہتے تھے۔ مجدد انہوں نے الافسانی، باقاعدہ سکھوں کے خلاف ایک باقاعدہ کیمپین شروع کی تھی، سکھوں کا میس بڑا مرڈر کوئی کیا جی اورنگزیب ان کو عالمگیر۔ زندہ جی ان کے وہ جو گرو تھے ان کو روئی باندھ کے نا انہوں نے آگ لگا دی تھی زندہ، گرو گوبند سنگھ کو، گرو گوبند سنگھ کو۔ 1665 عیسوی کی بات ہے، پروبیبلی 1665 میں سے ادھر کئی لوگوں کو 1665 میرے مجھ سے گورے لوگ پوچھتے ہیں نا، میں ان سے یہی سیدھا ایک ہی بات کہتا ہوں، 1857 to 1947 جتنے بھی مسلم لیڈر آئے سب حرام خور الو کے پٹھے تھے، ایک نمبر بغیرت تھے وہ۔ اور سر مزے کی بات یہ ہے کہ ان کا جو قائد اعظم ہے، ان کا جو بابا، جن کو یہ پاکستان کا اسلامی جمہوریہ پاکستان کا بانی کہتے ہیں، وہ خود ہیم سینڈوچ کھاتا تھا، وہ خود کریون سگریٹ پیتا تھا، وہ خود وسکی پیتا تھا، اور وہ اسلامی جمہوریہ پاکستان کا بانی بنا بیٹھا ہے۔ اور یہ جو اپنی یہ جو سرمے والی پوچھلیں لگا کے آتے ہیں، یہ جمیل صاحب، طارق جلیل صاحب، ان کو خواب میں آئے تھے، وہ آئے تھے اور ان کی یہ انگلیاں چوس رہے تھے ان کی۔ یہ تو بہت بڑے ایکٹر ہیں بھائی۔ یہ مجھے لگتا ہے طارق جمیل صاحب لیکنگ کے بڑے شوقین ہیں۔ اچھا ویسے ادھر میرے ساتھ بڑے بڑے عالم بیٹھے ہیں، فیکٹ چیکر بھی، اسلامیات پہ عبور رکھتے ہیں، پا بشیر بھی، فیصل لودھی بھی، قاسم طفیل بھی۔ میرے ذہن میں نا بچپن سے ایک سوال ہے کہ یہ لوگ جو ہے اپنی بیوی کے ساتھ اینل سیکس کو بھی قرآن کی اس آیت سے جسٹیفائی کرتے ہیں کہ بیویاں تمہاری کھیتیاں جہاں سے مرضی آؤ جاؤ۔ تو مجھے یہ بتائیے گا کہ یہ بیوی کی یا لانڈی کی جو ویجائنا ہے اسے چاٹنے کو کیسا سمجھتے ہیں علماء؟ حرام بولتے ہیں اس کو، حرام نہیں کراہت سمجھتے ہیں اس کا۔ میں نے پڑھا ہے لٹریچر، ویسے میں ابھی یہ کہنے لگا تھا لیکن کیونکہ میرے ایک بات پاس میں آپ کو بتاؤں، یعنی اس جس چیز چیز کی سے میں آپ عورت کو کو مزہ گارنٹی آتا ہے اس دیتا کو ہوں، یہ باعث کراہت سمجھتے ہیں۔
है ना? میں اس چیز کی آپ کو گارنٹی دیتا ہوں، یہ آپ کے لیے اور میرے لیے حرام ہے، ان کے لیے نہیں ہے. بالکل صحیح آپ کہہ رہے چھوڑو ہیں ان کے بالکل. ایک پہ، سر دیکھو میں آپ تو کیا کرتے ہیں یہ. میں تو یہ سوچتا ہوں کہ ان کی جو جنت ہے، اگر اس کو ہر ایک بندے کو جنتی کو 70 حوریں ملیں گی تو 70 حوروں کے نام تو یاد کرنا کافی مشکل ہے، تو ان کو نمبر ہی دیتے ہوں گے نا، حور نمبر 35 55 56. گھر تو میں ان یہ ایک تو حوروں میں پوری نہیں اور ڈال چائنیز سکتے، سیکس 70 ان کو حوروں کیسے میں اور پورا کریں چائنیز گے؟ سیکس ڈال میں کیا فرق ہے سر؟ آپ نے ایک چائنیز سیکس ڈال لی، آپ نے ایک طوائف خریدی، اس نے آئی ٹانگیں کھول دی، آپ نے ڈال اس دیا کے اس اوپر میں، آپ نمبر نے لگایا، اس کے نمبر اوپر لگایا. نمبر لگایا. یعنی ان کی جو مسلمانوں کی جنت ہے اس میں سوائے کھانے پینے کے اور صرف وہ چیزیں کھانے پینے کی جو عربوں کو چاہیے تھی، ٹھیک ہے، اور چاہیے تھی سوائے وہی ہے. شراب کے، سوائے دودھ کے، شہد کے، ٹھیک ہے، حالانکہ شہد ایک انتہائی صحت کے لیے مضر چیز ہے. تو مجھے یہ بتائیے گا کہ ان کی جنت میں سیکس کی اور کھانے پینے کے سوا ہے کیا؟ صحیح کچھ بھی بول رہا نہیں. ہوں، بالکل صحیح، میں ایگری کر رہا سر ہوں آپ کے مجھے ساتھ. میری بات ہو رہی تھی کسی سے، وہ مجھے لیکچر دے رہے تھے صاحب ادھر اسلام کا. وہ کہہ رہے تھے کہ آپ جنت میں جاؤ گے. میں کہا جی جنت میں وہ ریموٹ کنٹرول ہیلی کاپٹر ہوں گے، وہ اور یہ ڈرون ہوں گے، یہ ایئروپلین ہوں گے ریموٹ کنٹرول. وہ بولتا ہے اس کا کیا کرنا، وہ اس کی کیا ضرورت ہے. پھر میں کہا جی مجھے نہیں چاہیے آپ کی جنت، میں دوزخ میں ٹھیک ہوں. سر صحیح بات ہے، صحیح بات ہے. مجھے تو یہ سمجھ نہیں آتی کہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ جنت میں نوجوانوں کے سردار امام حسین ہوں گے، اور پھر بعد میں تھوڑی دیر کے بعد یہ بھی کہتے ہیں کہ جنت میں سارے نوجوان ہوں گے. اس ہاں کا تو مطلب پھر یہ ہے کہ امام حسین جو ہے، اگر سارے نوجوان ہیں اور امام حسین نوجوانوں کے سردار ہیں، تو اس کا مطلب ہے امام حسین تمام جنتیوں کے سردار ہیں اور وہ اپنے نانا کے بھی سردار ہیں. تو ڈز ہاں اٹ جی میک سینس؟ ان کے تو وہ فورمین ہوں گے. جی جی ہاں. اویس، اگر جنت میں بڑے مزے مزے کے لوگ ہوں گے، آپ سمسارے ہوں گے، سائنسدان ہوں گے سارے، وہ جنت کو اتنا زبردست بنا لیں گے کہ وہ نہیں آپ دوزخ دوزخ کو، کہنا چاہ رہے ہیں، فیکٹ چیکر. جی سوری، دوزخ کو بھی جنت بنا لیں گے. اور یہ جنت میں جا کے انہوں نے جو کاروائیاں ڈالنی ہے جیسے یہاں پہ کرتے ہیں، میرا خیال ہے کہ انہوں نے اس کو بھی جہنم ہی بنا لینا. سر اصل پارٹی تو ہونی دوزخ میں ہے. وہ یہ میرے پاس ایک کتاب ہے، میں نے خریدی تھی جب میں کویت میں تھا. تو یہ ہے ان کی جو مطابع ہیں نا، ان کے کویت اور سعودی عربیہ کے، ان کی پروون بک ہے یہ. اس کتاب میں یہ لکھا ہوا ہے کہ حضرت عمر کا واقعہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ایک دن وہ رسول اللہ کے پاس آئے اور بولتے ہیں کہ I don't know what to say. Yesterday I turned my wife over and intercourse through the anal intercourse. So what is this? So رسول اللہ نے جواب دیا آگے سے کہ یہی جو آپ نے بات کی ہے کہ تمہاری عورتیں تمہاری کھیتی ہیں، تم جیسے مرضی اپنی کھیتی میں جاؤ. اور تو سر پھر یہ کیسے حرام ہو گیا؟ مجھے تو ان مسلمانوں کی سمجھ نہیں آتی جو سیرت نبوی کا مطالعہ بھی کرتے ہیں، پیغمبر کو اپنے لیے رول ماڈل بھی مانتے ہیں، لیکن اگر ان سے کوئی 6 سالہ بیٹی کا نکاح کرنے کو کہے تو غصہ کر جاتے ہیں. ہاں جی، آگے سے جھگڑا شروع. جی ہاں. اور ایک آپ موقع لوگوں کو پالیسی، پتہ نہیں ہے، ابھی تو غامدی صاحب نے بڑی مشکل سے عائشہ کی عمر جو ہے انہوں نے یہ کہا ہے کہ جی ان کی عمر 9 سال نہیں 19 سال تھی. امام بخاری سے نا وہ ایک غلطی سے حذف ہو گیا تھا. ہاں سر جی، وہ 10. اگر آپ غامدی صاحب کی جلیبی بھی مان لیں تو کیا جی 52 سال کا جو مرد ہے 19 سال کی بچی سے، یعنی جو اس کی بیٹیوں کی عمر کی ہے، اس سے شادی کرتا اچھا لگتا ہے سر؟ وہ اس طرح وہ طویلیں نکالتے ہیں نا، پھر عذر گناہ بدتر از گناہ. اگر یہ آپ انہی کی غامدی نے بھی ٹرمینالوجی جو جائیں. تعویل نکال جی پابشیر. جی میرا خیال پاور شیر کا بینجو بج گیا. وہ اویس، اگر آپ کل بھی کچھ لوگوں نے آپ کو سب کو شیئر کر کے کہا تھا کہ آپ کی جو پوئمز ہیں وہ لوگوں کو بہت اچھی لگتی ہیں، جیسے آپ پڑھتے بھی ہیں، تو پلیز جب بھی آپ کو موقع ملے کبھی تو کچھ شعر، کچھ اپنی پوئم آپ جی کی جی کوئی، سر، بالکل وہ میں ضرور ضرور سنا ایسا دیا کیا کریں. کروں گا. میں بالکل. یہ اویس بھائی، یہ جو غامدی صاحب ہے نا، ان کا انالیسس پتہ میں نے کیا کیا ہوا. فرض کریں آپ لاہور سے چلے نا گاڑی، تو آپ غامدی صاحب کے ساتھ بیٹھے ہو تو ان سے پوچھیں، کوئی کوشچن کر لیں آپ، تو یہ جواب دینا شروع کریں گے تو کاموں کی آ جائے گی. تو ان کا جواب ختم ہوگا تو یہ کہیں گے ہاں جی آپ کی تسلی ہو گئی. تو آپ کو ایک دم آپ کو جھٹکا لگے کہ یار میں نے پوچھا کیا تھا. جی سر.
और सर वो लतीफ और खफीफ, शकील और अरूज, और जवाल, ये आप गांधी साहब से बकायदा अगर कुछ सीख सकते हैं ना तो आप उर्दू उर्दू, जबान बहुत अच्छी सीख या सकते हैं, ठीक है। 100%, वो मजहब 100%. को वो जलेबियां तलते हैं ना, मजहब को तो हाँ उनको वो मंदिर के चूहे भगवान से नहीं डरते, उन्होंने अपनी मर्जी का एक इस्लाम घर रखा है, और क्या कहते हैं वो अपनी मर्जी से इस्लाम की तशरीह करते हैं, पहले उनके ज़हन में एक नतीजा आता है, फिर उसके हक में वो दलाइल ढूंढते हैं। और ये हदीस तो मेरे मजहब मतलब की नहीं है, ये ज़ईफ है, और ये हदीस ठीक है, ये हदीस ठीक है। ये आयत का महल्ले वकू ये है, अल्लाह मियाँ के दिमाग में बैठकर बाकायदा गांधी साहब ने अपनी तफसीर कुरान जो लिखती है, यानी हर मुफस्सिर जो है, हर तफसीर उसका जाती ख्याल होती है। कासिम तुफैल साहब, जी जी, नहीं सर, बेसिकली मुझे गांधी ने कभी, तो डाटा टॉर्चरिंग की है ना इस्लाम की जी थियोलॉजी सही में। बात है, सही बात है, सही वो बात है, सही नहीं, बात है। मुझे मौका मिले तो मैं इनसे पूछूं कि सूरह तहरीम की जो 33 जो है ना, कि अल्लाह ने अपना फरिश्ता भेज के मरियम की शर्मगाह में अपनी रूह फेंकवाए, और इसमें क्लियर एक एक लफ्ज मैंने लेके ना, मैंने वो गूगल ट्रांसलेट से ट्रांसलेट कर करके फरजहात दिस दैट, अगर मैं इनसे पूछूं ना तो आप देखें ये भी ऐसी ऐसी उसमें से वो को गोलियां निकालेंगे कि ऐसे तलेंगे जलेबियां कि आपका दिमाग, आपको ये भूल ही जाएगा कि आपने पूछा क्या था। लेकिन उसके बावजूद मुझे समझ नहीं आती कासिम तुफैल साहब कि फिर भी जो मेजॉरिटी है उनकी आंखों के ऊपर क्या पट्टी बंदी होती है, क्या उन्हें ये मजहब की ये खामियां, ये कोताहियां नजर नहीं आ रही होती हैं, या दे जस्ट चूज टू बिलीव आउट ऑफ हैबिट, ये या वो कंफर्ट जोन प्रोवाइड करता है रिलीजन उनको। सर बिगेस्ट प्रॉब्लम जो है ना हमारे, मैं आपके अपनी फैमिली से मैं आपको बता सकता हूँ कि 98% पाक जो मुस्लिम है ना, इन्होंने कभी कोई तर्जमा कुरान का पढ़ा ही नहीं, तफसीर को पढ़ा पढ़ी ही नहीं, नहीं है, किताब बिल्कुल को सही पढ़ी बोल ही रहे हो नहीं, आप, पढ़ी ही नहीं। ऐसे ही अगर है। ये पढ़ लेना, मैं तो कहता हूँ कि पढ़ लें सही बात है, तो, सही बात है। यू नो, मेरे साथ देखें अवैस भाई, मेरा जो है ना बड़ा फनी मसला है मेरा। मेरी जब शादी मैंने की ना, तो मेरी शादी चर्च में शादी हुई। एक मेरा गवाह जो था वो अहमदी था, एक जो थी वो क्रिश्चियन मुशरिक औरत थी। तो अब कैथलिक चर्च में मेरी शादी हुई है। तो आप मुझे ये बताएं कि किसी इस्लामिक एस्पेक्ट से मेरी शादी बनती है? कभी नहीं बनती सर, ही नहीं है। मैं तो आज तक और यही नहीं मुझे, समझ पाया कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जब जुलाई 596 ईस्वी में हजरत खदीजा के साथ शादी हुई थी, तो तब तो इस्लाम आया ही नहीं जी, था। तो उनकी मेरे ही उस आया शादी था। की शरई वैल्यू क्या बनती है, क्योंकि तब तो निकाह था ही नहीं ना, तब तो अरबी मंतर नहीं There you पढ़े go, जाते थे। there you go। और मुझे एक साहब जो थे ना इधर टोरंटो में, उन्होंने एक चर्च खरीद के ऊपर स्लीव काट के उसको मस्जिद में कन्वर्ट कर दिया। तो उनको पता चला कि मेरी मेरी बेगम जो है ना वो क्रिश्चियन है। अच्छा, तो जरा उन्होंने कहा जरा जी कासिम भाई गौर कीजिएगा कि हजूर की जो 11 बीवियां थी कंफर्म्ड, उसमें हजरत खदीजा जब तक जिंदा थी उन्होंने दूसरी शादी नहीं की। कुछ, उसके बाद भाई वो हजरत नौकर सौदा थे आई, उनके। हजरत आयशा बिनते अबू बकर आई, हजरत जैनब जी बिनते खुजैमा आई, उम्मे जी, सलामा आई, हफ्सा बिनते उमर आई, जैनब बिनते जहश सफिया आई, रेहाना आई, जवेरिया आई, रमला सफिया। बिनते अबी सुफियान आई, सफिया बिनते हई आई, मरिया बिनते हारिस आई। मुझे मुझे ये बताइएगा कि अगर एक शख्स की 11 कि अगर एक शख्स की 11 बीवियां और 17 लौंडियां हों और वो ज़कात ना देता हो, तो वो साहिब इस्तात तो होगा ना, जो इतनी बीवियां और वो लौंडियां अफोर्ड कर सकता है। तो क्या आपको कभी इस्लामी तारीख में मिलता है कि हुजूर ज़कात देते थे? सर जो वो तो मेरा तो ख्याल है वो ज़कात लेते थे, 5वां उनका हिस्सा होता था, वो जो लूट मार जिसको माले गनीमत कहते हैं ये। लेकिन सर वो ज़कात थोड़ी होती थी, वो तो काफिले लूटते थे, तो उन्होंने फिक्स बकायदा कुरान के अंदर लिखा है कि उनका 1/5 हिस्सा जो है फिक्स है। लेकिन जब अगर अगर वो तालीम दे रहे हैं कि आप लोगों को ज़कात जो है वो इस्लाम का पिलर है, तो उन्हें खुद भी तो ज़कात देनी चाहिए थी ना? जी बिल्कुल, मैंने ये बात आपकी, ये पॉइंट आपका बड़ा जबरदस्त है। ये किसी भी आप जलालैन या तारीख तबरी में पढ़ लें या किसी भी तफसीर में पढ़ लें, कभी किसी में मेरी है ही नज़र नहीं, से नहीं आपको गुजरा मिलेगा कि ही उन्होंने कभी ज़कात दी हो। नहीं। नो, नॉट एट ऑल।
So چلے قاسم توفیل صاحب مجھے آج کی سٹریم اینڈ کرنی ہے. مجھے بہت اچھا لگا پابشیر سے بات کر کے, فیصل لودھی سے بات کر کے, قاسم توفیل سے بات کر کے. علم والا بابا کو ہم دوبارہ زحمت دیں گے, فیکٹ چیکر ہماشہ کی طرح ہمارے ساتھ موجود تھے. تو مجھے آج کی سٹریم اینڈ کرنی ہے. خواتین و حضرات, میں ان سارے لوگوں کے ساتھ دوبارہ بات کروں گا. ہم نے جب یہ سٹریم شروع کی تھی تو محمد جمیل صاحب کے ساتھ کی تھی, جو کہ تلاگنگ چکوال سے ہمیں جوائن کر رہے ہیں. میں کوشش کروں گا کہ ان کے ساتھ دوبارہ ری اسکیجول کر سکوں. لیکن آج کی سٹریم میں بھی ہم نے کوشش کی کہ ہم لوگوں کے ذہنوں میں سوالات جگائیں, تاکہ لوگوں کے ذہنوں کے اوپر جو صدیوں سے جمی ہوئی کائی ہے اس کو اتارنے کی ہم اپنی جیسی صحیح کر سکیں.